کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو بہر گلی میں، نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے. ہوگی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے پوری جنریشن، آنے والی جنریشن کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ ہم ناظرین، میں ہوں مدثر قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گریڈ. ناظرین، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک پاکستان، جس کو ملک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے لیے حاصل کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور دیگر مسلمان رہنماؤں نے جس قدر اس ملک پاکستان کی لیے قربانیاں دی تھیں، آج ہم نے ان قربانیوں کو بلا کر بلکہ ان قربانیوں پہ نم کو چھڑ رہے ہیں، ان کے زخموں پر نم کو چھڑ رہے ہیں. ناظرین گرامی قدر، بڑے ہی افسوس کی بات ہے. یہ وہ ملک تھا جہاں پہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے تجربے گاہ کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کہا تھا کہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. ناظرین گرامی قدر، لیکن افسوس کے وائے ناکامی یہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میں آج آپ کی توجہ اس کمسٹ یونیورسٹی میں ہونے والے دیے جانے والے بچوں کو پیپر کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں. کتنا بےہودہ اور غلیظ قسم کا پیپر سوال کر کے بچوں کو اس طرح ان کے جو ہے ان کی نفسیات اور ان کے اخلاقیات کو برا کرنے کے لیے، ان کے اخلاقیات کو جنازہ نکالنے کے لیے اس استاد نے پیپر بنایا ہوگا، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہ مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے وہ کوئی مسلمان بلکہ اسلامی سوسائٹی سے رہنے والا ٹیچر لگتا ہی نہیں جس نے یہ پیپر بنایا ہوا. ناظرین گرامی قدر، آج سے پہلے ہم یورپ میں یا امریکہ میں یہ واقعات سنتے تھے کہ ان میں جو ہے فیملی سسٹم نہیں ہے، ان میں ماں جو ہے بھائی کو بہن کا پتہ نہیں، بھائی کو ماں کا پتہ نہیں. جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کی ماں کون ہے، ان کی بہن کون ہے، ان کا بھائی کون ہے. وہ ایک عیش یعنی کہ جنسی لذت کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے رشتے تک پامال کر دیتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، ایسا ہی واقعہ یہ کمسٹ یونیورسٹی کے بنانے والے ٹیچر نے جو پیپر بنا کے دیا طلبہ کو، اس میں اس طرح کا بےہودہ سوال کر کے پورے پاکستان کو جو ہے نظام تعلیم کا جنازہ نکالنے کے لیے ایک ایسا سوال دیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے پورے کے پورے معاشرے کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ناظرین، میں آج آپ کو پہلے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ استاد کی سوچ کی گراوٹ اور اس کے علم کی گراوٹ. یہ ہے وہ استاد جنہوں نے ہم کو علمی حوالے سے ہم کو جو ہے مضبوط بنانا تھا، جنہوں نے ہمارے اخلاقی حوالے سے مضبوط بنانا تھا، جہاں پہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کمسٹ یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں تاکہ ہم آنے والے بچے یعنی ہماری آنے والی نسلیں جو اس ملک کو سنوار سکیں گی، اس ملک کو جو ہے ملک کو بہتری طرف لے جا سکتی ہیں. لیکن یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہ صادق آتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ تعلیم لائے گی ملک میں انقلاب، لیکن کیا پتہ تھا چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. شعر تو اگرچہ میں صحیح نہیں پڑھ سکا، لیکن اس معنوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب شعر پڑھا تھا تو آج ان کی بات پوری سچ ہوتی جا رہی. تو ہم سمجھتے ہیں یہ یونیورسٹیاں جہاں پر ہم لاکھوں روپیہ انویسٹ کر کے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اتنی دور بھیجتے ہیں تاکہ یہ آنے والے مستقبل میں اس پاکستان کو بہتر کی طرف لے جا سکیں، لیکن یہ تو ہمیں آج یہ دیکھ لیں ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے. اس کو دیکھ کر یوں ہی لگتا ہے یہ یونیورسٹیاں ملک کو تباہ اور اخلاقی لحاظ سے معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف جا رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں. ٹیچر نے پیپر میں سوال کیا تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ کا پارٹ 1 کا پیپر تھا کمسٹ یونیورسٹی میں. انجینئرنگ کے پہلے سیمیسٹر کے جس طرح بےہودہ سوال کیا گیا جس نے ہماری جو ہے سروں کو شرم سے جھکا دیا، وہ پیپر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ناظرین، یہ پیپر ہے وہ انہوں نے اس طرح بنایا کہ جولی اور مارک بہن بھائی ہیں. وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں. ایک رات وہ ساحل سمندر پر ایک کیبن میں اکٹھے گزارتے ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ رات اگر وہ پیار کرنے میں گزار دیں تو یہ بڑا پرلطف ہو سکتا ہے، کم از کم یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تو ہوگا. ناظرین، اگر یہاں تک تو بات رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن اگر آگے جا کے جس طرح بےہودگی کا اظہار کیا گیا وہ کسی طور پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن کیا کریں، اب برائی کو بیان نہ کریں تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتے. ناظرین، بہن اور بھائی کے درمیان اتنا مقدس رشتے کو اس طرح انداز میں بیان کرنا کسی جہل اور گنوار کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی پروفیسر کا کام نہیں ہو سکتا. اگر یہ کوئی کام بازاری بندہ اور ایسی سٹیٹمنٹ کوئی جاہل بندہ اور انگریز دیتا تو سمجھ میں آتی تھی،
کیونکہ ہم نے شروع سے انگریزوں کے بارے میں یہ سنا ہے وہ سیکولر معاشرہ ہے، ان کو بہن اور بھائی کی تمیز کا پتہ نہیں. لیکن جب کمسٹ ایک مشہور پاکستان کا مشہور ادارہ ہے، پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ادارہ بنتا جا رہا ہے، کمسٹ یونیورسٹی کی اتنی شاخیں، لیکن جب وہاں پہ ایسا پیپر دیا جائے گا تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے پوری جنریشن، آنے والی جنریشن کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ ہم تو پورا جو ہے یورپ والا کلچر یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو بہر گلی میں نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے. ناظرین گرامی قدر، بڑے ہی افسوس کی بات ہے. میں اتنا تو بیان کر دیا آپ کے سامنے، لیکن آگے جتنے گندے اور غلیظ الفاظ ہیں وہ نہ ہی بیان کیے جائے تو بہتر ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. بیسیکلی انگریزوں نے جب ہم نے ان سے پاکستان کو حاصل کیا تھا، تو جب انہوں نے ہماری قربانیوں کو دیکھا، مسلمانوں کی قربانیوں کو، تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے. انہوں نے کہا تھا مسلمان جو پاکستان سے بنانے میں کسی قدر طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو انہوں نے تب سے ایک پلاننگ کی کہ ان کے اندر اپنا جو ہے کلچر پروموٹ کر دو. یہ مسلمان قربانی سے دریغ نہیں کرتے، پھر ان کو آہستہ آہستہ جو ہے اپنے نظام کے اسیر بنا دو، اپنے تعلیمی نظام کے اسیر بنا دو، اپنے سیاسی نظام، اپنے معاشی نظام کے اسیر بنا دیا جائے، تاکہ یہ اسلامی نظام کی بات نہ کر سکے.